سبحان اللہ. شاہ صاحب کا حکم ہے تو میں پڑھنے والا تھا دوسرا کلام، لیکن چونکہ حکم آ گیا شاہ صاحب کا، اس لیے چند اشعار پیش کرتا ہوں. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہاں اگر پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سمجھیں گے کہ یہ کیا اشعار لکھے ہیں اعلیٰ حضرت. واللہ العظیم میں بات کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے صرف شاعری سمجھنا کافی نہیں، یعنی کہ یہ کوئی بندہ ہے کہ میں شاعری سیکھ کے سمجھ جاؤں گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت کی شاعری کو جب تک عشق نہیں ہے نہیں سمجھ سکتے. اگرچہ آپ شاعری جانتے ہوں لیکن جب تک حضور کے عشق میں مبتلا نہیں ہوں گے آپ اعلیٰ حضرت کی شاعری کو جو سمجھنے چاہیے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے. اب یہ آپ نہ سمجھیے کہ میں اب دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں کوئی عاشق رسول ہوں، نہیں، یہ دعویٰ میرا نہیں ہے، بلکہ یہ ضرور ہے کہ میں عاشق تو نہیں ہوں لیکن عاشقوں کے ساتھ رہنے والا ہوں الحمدللہ. تو ان کی کرم نوازیاں ہوتی رہتی ہیں جب ساتھ ہوتے ہیں. تو اب اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنیے جو امام نے کہا کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری. یہاں اشارہ کر دوں میں جو بہت نفیس نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ذرے جب جھڑتے ہیں نالین سے تو گرتے کہاں ہیں؟ زمین پر نیچے. تو آقا آپ کے نالین کے ذرے جب جھڑ کے گرتے ہیں تو بظاہر تو نیچے گر رہے ہیں، لیکن حضور اس کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ تاج سر بنتے گئے سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. اور ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. آپ یقین کریں نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ آپ یقین کریں گے میری بات انشاءاللہ. میں اس بار جب گیا تھا مدینہ منورہ رمضان شریف میں نے عید بھی وہیں کی حضور کی بارگاہ میں. تو ویسے تو حضور کے دربار کی حاضری ہی عید ہے، اس سے کوئی بعید تو نہیں کہ باقی پھر عید پر عید. کاش سرکار کی دید تو پھر سبحان اللہ وہ تو عیدوں کی عید ہے، اللہ نصیب کر دے پروردگار. تو میں جب وہاں حاضر تھا یقین جانیے اس نعت نے جو ذوق دیا خاص طور پہ اس شعر نے کہ ہم سے چوروں پہ جو فرمائیں گے خلعت زر بنے پشتاروں کی. اور پھر یہ شعر پڑھتا تھا اور اتنا ذوق آتا تھا، آنسو نکلتے تھے. اور یہ شعر یہ تھا کہ میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں. طور بے طور ہے بیماروں کے، طور بے طور ہے بیماروں کے، طور بے طور ہے بیماروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. اور یہ اشعار کو پڑھنے کے بعد جب حضور کا فرمان یاد آتا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، جب حضور کی رحمت یاد آتی اور حضور کا وہ فرمان یاد آتا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر مجھ مصطفیٰ کی شفاعت واجب ہو گئی. تو کمال دیکھو حضور اپنی ذات پر واجب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. غلاموں کتنی محبت کرتے ہیں حضور کہ جو آ کر زیارت کر لے قبر کی، اپنی ذات بابرکات پر حضور واجب کر رہے ہیں کہ واجب ہو گئی.
مجھ پر شفاعت کروں. اللہ اکبر. جب حضور کے ایسے فرمان سنے، جب حضور کی رحمت نظر آئی، یاد آ گئی، تو یہ شعر بھی اس کو گنگنانا شروع کیا کہ مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے. اور میں یہ شعر جو پڑھوں گا سبحان اللہ پروفیسر صاحب، یہ شعر ایسا ہے کہ واقعی اس کے لیے عشق چاہیے. میں جو بات کر رہا ہوں اس کو میں اس کا ثبوت بھی دے رہا ہوں، میں اس کی دلیل دے رہا ہوں. اب یہ جو شعر ہے میں پڑھ تو رہا ہوں، پہلے پڑھ دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ سمجھتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. کہ تیرے ابرو کے تصدق پیارے، تیرے ابرو کے تصدق پیارے، بند کرے گئے گرفتاروں کے، بند کرے گئے گرفتاروں کے، بند کرے گئے گرفتاروں کے. کیا بات ہے، قسم خدا کی. ایسا شعر کوئی لکھ کے دکھائے، خدا کی قسم. اللہ اکبر. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. اب میں تصور میں ایک بات کر رہا ہوں، جیسے اعلیٰ حضرت کو زیارت ہو رہی ہوگی حضور کی. آپ کو پتہ ہے سرکار کی ابرو کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ کے ابرو کمان کی طرح گول تھے، اور دور سے دیکھا جائے تو ملے ہوئے نظر آتے تھے. ملے ہوئے تھے نہیں، لیکن دور سے دیکھا جائے تو ملے ہوئے نظر آتے تھے، اور یوں کمان کی طرح گول تھے. گولائی کو، دائرے کو کہتے ہیں کرہ، جسے کہتے ہیں کرہ ارض، بڑا مشہور ہے. اور ہتھ کڑی کو بھی کرے کہتے ہیں. جو ہتھ کڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس کو کرے ڈال دو، اس کو کرے پہنا دو، تو ہتھ کڑی کو بھی کرے کہتے ہیں. ہتھ کڑی ہاف راؤنڈ پہ ہوتی ہے، آدھا گول ادھر آدھا گول ادھر، اور پھر اس کو بند کر دیتے ہیں، تو یہ کرہ ہو جاتا ہے. امام کہتے ہیں محبوب کے ابرو کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ تیرے ابرو کے تصدق پیارے، تیرے ابرو کے تصدق پیارے، بند کرے گئے گرفتاروں کے، بند کرے گئے گرفتاروں کے، بند کرے گئے گرفتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے. اور نعت کے اندر منقبت حضور کے سارے صحابہ شان والے، حضور کے سارے صحابہ معدول عدل والے، اس میں کوئی شک نہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. لیکن ان ساروں میں جو اصحاب بدر کو فضیلت ہے، سبحان اللہ، پھر ان اصحاب بدر میں ان 10 کو جو فضیلت ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اور پھر ان 10 میں جو 4 کو فضیلت ہے، اور 4 میں پھر آگے پھر 2 آقا نے فرمایا 2 میرے وزیر آسمان پر، 2 زمین پر. وہ شان سب کی ہے لیکن رتبے بھی تو ہے نا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے صدیق، عمر، عثمان، علی. یہ ترتیب یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا. صدیق، عمر، عثمان، علی، پہلے ساروں کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جان و دل تیرے قدم پروارے، جان و دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے. اب ان سب میں سے 4 ہیں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں
ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں، ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں، ان چاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے مولا علی کی شان میں خاص لکھا، مولا علی کی شان، چاروں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اسپیشل ذکر کیا، کہ جب میرے مولا علی تلوار لے کر، ذوالفقار لے کر، ذوالفقار نہیں ہے، ذوالفقار ہے، لوگ کہتے ہیں ذوالفقار، نوٹ ذوالفقار، ذوالفقار۔ اور ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ فقار عربی میں کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، کٹ بنے ہوتے ہیں، اس کہتے ہیں فقار۔ تو مولا علی کی جو تلوار تھی اس پہ کٹ بنے ہوئے تھے، اس لیے کہتے تھے ذوالفقار۔ اللہ اکبر۔ جب میرے مولا علی تلوار لے کر میدان میں نکلتے تو پھر کیا ہوتا؟ سنو، بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں۔ اب میرا مقطع سنو، مقطع تو اب سننا ہے، خدا کی قسم مقطع اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، اس مقطع میں بڑی گہرائیاں ہیں، اتنے آقاؤں کا ذکر کیا۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا اتنے سخی آقا ہیں کہ اسی سخی اور کریم آقا نے ہمیں کیسے کیسے آقا دیے، یہ سمجھو، اس کریم آقا نے آقا دیے، یہ بات ہے۔ آقا تو ہیں ہمارے آقا، لیکن اسی آقا نے آقا دیے۔ کیسے آقا دیے؟ ایسے ایسے آقا دیے۔ امام کہتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری